بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق عیسائیت کے حوالے سے 3 ٹاپکس کے بارے میں ہے۔ ہمارا پہلا عنوان عیسائیت کا مقدس دینی ادب ہے، اور ہمارا دوسرا عنوان عیسائیت کے فرقے، اور ہمارا تیسرا عنوان عیسائیت کی اصلاحی تحریکیں اور ان کے اثرات ہیں۔ ہم یکے بعد دیگرے ان تینوں ٹاپکس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں تمہیداً آپ حضرات کے سامنے ایک گزارش رکھنا چاہتا ہوں۔ عیسائیت کا مقدس دینی ادب پڑھنے سے پہلے ہم مدارج انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء کرام تھے 1,24,000 ان کی تعداد ہے۔ ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اگر 3 اقسام میں تقسیم کیا جائے تو ممکن ہے۔ اس میں سب سے پہلے ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے جو کسی امت اور ملت کے مؤسس ہیں، یعنی بانی ہیں، جنہوں نے کسی امت یا کسی ملت کی بنیاد رکھی ہے۔ مؤسس ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے جو کسی دین کی ابتدا کرتے ہیں یا کسی امت کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت بھی ہوتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور خود ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس قسم کے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولو العزم من الرسل کہا ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے علو مرتبت کے اعتبار سے اعلی مرتبہ انبیاء کرام ہیں۔ یہ دوسری قسم مجددین انبیاء کرام کی ہے، وہ مؤسس تو نہیں ہوتے بلکہ کسی مؤسس کے دین کی تجدید کے لیے آتے ہیں۔ ان کے پاس بھی کتاب بھی ہوتی ہے اور نئی شریعت بھی ہوتی ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خلیل علیہ السلام کا جو دین تھا، دین ابراہیمی، اس کے مجدد تھے، اور ان کے پاس کتاب تورات کی شکل میں آئی اور نئی شریعت بھی لے کے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں وہ سارے انہی کی کتاب و شریعت کی تشریح اور اس کی تلقین کرتے آئے۔ تیسرے نمبر پر متبع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے۔ یہ حضرات خود تو کسی نئی شریعت کے حامل نہیں ہوتے، بلکہ یہ پرانے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو مجدد ہوتے ہیں ان کی ہی دین کو آگے پھیلاتے ہیں، اسی کے مطابق تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو اسی کے احکامات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس تفصیل سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ایک متبع نبی کا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کو لے کر آگے چلے ہیں، اور خود ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے انجیل، وہ کتاب تورات کی ہی ایک تشریح کے طور پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جن لوگوں نے انجیل کے نام پر کتاب بنائی ہے انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبروں کی تعلیمات کو اس کے اندر شامل رکھا ہے۔ یہ اس کی یہی وجہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب انجیل جو نازل ہوئی، عیسائی دنیا زیادہ عرصہ تک اس کی حفاظت نہیں کر سکی، اور وہ کتاب ان کے پاس محفوظ نہ رہی۔ اس بات کی خجالت ان کے پاس تھی، اور بڑے عیسائی اس بات کا دعویٰ بھی کرتے آئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب ہی کوئی نازل نہیں ہوئی، وہ تو تورات ہی کی تبلیغ کرتے تھے، اور حالانکہ انجیل اگرچہ تورات ہی کی ایک تشریح کے طور پر تھی لیکن تھی تو صحیح، اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ تو اپنی اس خجالت کی بنیاد پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ لیکن بعد میں ان کو جب احساس ہوا کہ ہمارے پاس دینی لٹریچر کے طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو انہوں نے بائبل کے نام پر ایک کتاب وضع کی ہے۔ تو عیسائیت کے مقدس دینی ادب کا مطالعہ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم اس کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے نہیں جا رہے جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ کتاب نہ خود عیسائیوں کے پاس موجود ہے اور نہ اس کا کوئی نسخہ ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، بلکہ ہم اس بائبل کے بارے میں تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام نہاد حواری جو تھے سینٹ پال،
اس نے جو کتاب مرتب کی یا اس سے آگے جو سلسلہ چلا ہے، اس بائبل کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بائبل یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی کتاب ہی ہوتا ہے۔ بائبل جو عیسائی دنیا جس کا مطالعہ کرتی ہے اور اپنے مقدس دینی ادب کے طور پر ہمارے سامنے رکھتی ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک پہلے حصے کو عہد نامہ عتیق اور دوسرے حصے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ اس کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے، اور عہد نامہ عتیق کو عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے مجموعے کو بائبل کا نام دیا جاتا ہے۔ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید دونوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ان دونوں کتابوں کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ان دونوں کتابوں کا جو ہے وہ سارے عیسائیوں کے درمیان متفق علیہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ان کتابوں کا ہے اس کے اندر ان کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عہد نامہ عتیق کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ عہد نامہ عتیق کے اندر پہلی 5 کتابیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی کتاب سفر تکوین ہے۔ بہت سارے لوگ اس سفر کے لفظ کو سفر پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ سفر کا لفظ نہیں ہے بلکہ سفر ہے۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے کتاب، صحیفہ یا کتابچہ، اور عربی زبان میں سفر تکوین کا دوسرا نام سفر الخلیقہ بھی ہے۔ اس کتاب کو ہم اردو میں جب نام لیتے ہیں تو کتاب پیدائش کے نام سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو جینیسس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں آسمان و زمین کی تخلیق، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت اسحاق، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک کی تاریخ موجود ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور تقریباً 50 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ عہد نامہ قدیم کی دوسری کتاب سفر خروج ہے۔ اردو میں بھی ہم اس کو کتاب خروج کے نام سے یاد کرتے ہیں، انگریزی والے اس کو ایکزوڈس کہتے ہیں، EXODUS۔ اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی دعوت اسلام، فرعون کا غرق ہونا، پھر کوہ سینا پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے واقعات اور تورات کے مختلف احکامات اس کے اندر مذکور ہیں۔ یہ کتاب جو ہے بنی اسرائیل کے وادی طی میں جو 40 سال کا عرصہ تھا ان واقعات پر ختم ہوتی ہے، اور اس کو خروج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کے مصائب سے کی وجہ سے تنگ آ کر ان کو لے کر نکلے تھے اور وادی طی تک پہنچے تھے، پھر وہاں 40 سال گزارے۔ تو یہ خروج کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس کو کتاب خروج کا نام دیا جاتا ہے۔ تقریباً 40 کے قریب اس کے اندر ابواب موجود ہیں۔ سفر احبار حبر کی جمع ہے، حبر بڑے عالم کو کہا جاتا ہے، اور اس کتاب کو انگلش میں لیویٹکس کہتے ہیں، اردو میں بھی کتاب احبار کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مصر سے خروج کے بعد جب بنی اسرائیل وادی طی کے اندر پہنچے اور تقریباً 40 سال کا زمانہ وہاں پر گزارا ہے، اس سفر احبار میں اس 40 سال کے دوران جو واقعات پیش آئے ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تقریباً اس کے 27 کے قریب ابواب ہیں۔ سفر احبار کے بعد سفر عدد ہے، جس کو کتاب گنتی ہم اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں نمبرز کہتے ہیں۔ اس کتاب میں بنی اسرائیل کی مردم شماری سے لے کر ان کے کنعان جانے سے پہلے تک کے احوال اور وہ احکام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے اردن کے کنارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے تھے، وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ عدد یا گنتی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس کتاب میں بنی اسرائیل کے مختلف قبائل، ان کی تعداد، ان کے شجرہ نسب اور اس طرح کی تفاصیل ذکر ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کتاب عدد، کتاب گنتی یا نمبرز کا نام دیا جاتا ہے۔ تقریباً 36 کے قریب اس کے اندر ابواب ہیں۔ اور عہد نامہ عتیق کی 5ویں کتاب سفر استثناء ہے، اردو میں بھی ہم اس کو استثنائی کہتے ہیں، انگلش میں ڈیٹرنمی کہتے ہیں۔ اس کتاب میں وہ احکام اور واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تک پیش آئے ہیں۔ اس کتاب کے تقریباً 34 ابواب ہیں۔ یہ 5 کتابیں عہد نامہ عتیق کا کی ایک بنیاد ہے، ایک مرکز ہے۔ ان 5 کتابوں کو تورات بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان 5 کتابوں کو تورات کا نام دیا جاتا ہے اور یہ عہد نامہ عتیق کے اندر موجود ہیں، تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بائبل کے اندر جو 2 کتابیں عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید، اس میں سے عہد نامہ عتیق جو ہے یہ تورات ہے اور عہد نامہ جدید جو ہے یہ انجیل ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، عہد نامہ عتیق کے اندر اور بھی کتابیں موجود ہیں، کل 38 کتابیں ہیں، ان میں سے پہلی 5 کو صرف تورات کہا جاتا ہے۔ تو عام لوگوں کے ذہن میں چونکہ یہ تفصیل نہیں ہوتی تو وہ پورے عہد نامہ عتیق کو تورات کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ
عہد نامہ عتیق کی یہ پہلی 5 کتابیں جن کے اوپر تورات کا اطلاق ہوتا ہے۔ تورات یہ عبرانی زبان کا لفظ شریعت اور تعلیم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سفر استثناء میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات کا ذکر ہو چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا جو انتقال وادی طی کے اندر ہو گیا تھا، جہاں پر یہ 40 سال بنی اسرائیل بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا یوشع بن نون۔ سورہ کہف میں 15ویں پارے کے بالکل آخری صفحے پر جو قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ، تو لِفَتَاهُ میں جس نوجوان کا تذکرہ ہے وہ یہ یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اس وقت یہ نبی نہیں تھے، بعد میں ان کو نبی بنایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کے جو حالات ہیں وہ اس کتاب یوشع بن نون کے اندر مذکور ہیں۔ کتاب یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد کتاب القضاء کا نمبر آتا ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد بنی اسرائیل کی حالت دگرگوں ہو گئی، ان کے اوپر مختلف اجنبی لوگ آ کر بادشاہت کرتے رہے، ان سے وہی فرعون والے جو جیسے فرعون اذیت دیتا تھا اس طرح ان کو اذیت دینے لگ گئے۔ تو یہ ان کی اپنی بدکاری اور شرک اور بت پرستی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کے طور پر مسلط کرتے تھے۔ پھر جب ان کو احساس ہوتا تھا تو دوبارہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتے اور دعائیں اور گڑ گڑانا کہ یا اللہ ہم ہی میں سے کوئی بادشاہ ہمارے اوپر نافذ فرما جو تیرے احکامات کے مطابق ہمیں لے کر چلے، ہم تیری اطاعت کریں گے، تیری بندگی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی میں سے کوئی بادشاہ ان کے اوپر حاکم بنا دیتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ یہ اپنی حالت پر رہتے اور دوبارہ وہی اپنی سرشت ان کے اوپر لوٹ آتی تھی اور دوبارہ بدبختی غالب آ جاتی، یہ شرک شروع کر دیتے، بدکاریاں شروع کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ پھر کسی غیر کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے، وہ ان کے اوپر بادشاہت کرتا، ظلم کرتا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے تھے کہ یا اللہ ہمارے اوپر ہم ہی میں سے کوئی حاکم مقرر کر۔ تو یہ سلسلہ بڑے عرصے چلتا رہا اور انبیاء کی بجائے حاکمین کے ذریعے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا سبب کرتے رہے۔ حضرت طالوت جو ان کے اوپر حاکم بنائے گئے تھے، جن کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے اندر ایک بادشاہ پیدا کر جس کی سرکردگی میں ہم تیرے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو خیر اس وقت تو نبی بھی موجود تھے کیونکہ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل آتا ہے۔ البتہ انبیاء کے علاوہ بادشاہوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو وہ بادشاہ جو تھے ان کو قاضی کہا جاتا تھا اور ان کی قاضی کی جمع قضاء آتی ہے، اسی وجہ سے اس کتاب القضاء کو انگلش میں ججز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب القضاء ہے، یوشع بن نون کے بعد جب قضاء کا سلسلہ، بادشاہوں کا سلسلہ جاری ہوا تو اس کتاب کے اندر ان بادشاہوں کا تذکرہ ہے، اس دور کے حالات موجود ہیں۔ اس کتاب کے بھی 21 ابواب ہیں۔ 8ویں نمبر پر کتاب راؤوت ہے۔ راؤوت یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو دادا ہیں ان کی والدہ کا نام ہے۔ تو اس کتاب میں انہی کے احوال مذکور ہیں، تو اس مناسبت سے ان کو راؤوت کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو رتھ کہتے ہیں، جیسے انگریز اس مناسبت سے آج بھی نام رکھتے ہیں رتھ۔ پچھلے عرصے میں کوئی ڈاکٹر ایک فوت ہوئی تھی یہاں پاکستان میں، ڈاکٹر رتھ ہو، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ راؤوت کا انگلش میں رتھ ہے۔ کتاب راؤوت کے بعد 9ویں اور 10ویں نمبر پر سموئیل علیہ السلام کے 2 سفر ہیں، سفر سموئیل اول اور سفر سموئیل ثانی۔ سموئیل یہ بھی ایک پیغمبر تھے۔ ایل کے بارے میں یاد رکھیں، عبرانی زبان میں اللہ کے لیے ایل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسی کے شروع میں مختلف الفاظ کا اضافہ کر کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ، کرامت اللہ، شرافت اللہ، اس طرح کے لوگ نام رکھ لیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ رواج تھا، ایل کے ساتھ مختلف نام رکھتے تھے۔ اسرائیل عبداللہ کے معنی میں آتا ہے اللہ کا بندہ، اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ تو اسی مناسبت سے یہ سموئیل ہے، حزقیل ہے، دانی ایل ہے جس کو ہم دانیال کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف نام ان کے ہاں ہوتے ہیں۔ تو سموئیل علیہ السلام کے دور کے جو حالات ہیں وہ ان 2 کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ 11ویں نمبر پر سفر الملوک الاول ہے اور 12ویں نمبر پر سفر الملوک الثانی ہے۔ یہ 2 سفر ہیں، 2 کتابیں ہیں جن کے اندر ملوک کا تذکرہ ہے اور اسی مناسبت سے ان کو سفر الملوک الاول اور سفر الملوک الثانی کہا گیا ہے۔ اور 13ویں نمبر پر سفر الاول من اخبار الایام، ایام یوم کی جمع ہے، زمانے کے لیے، خاص طور پر ماضی کے زمانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو ماضی کے کچھ واقعات ان دو کتابوں کے اندر موجود ہیں جس کی مناسبت سے ان کو السفر الاول من اخبار الایام اور السفر الثانی من اخبار الایام کہا جاتا ہے۔ 15ویں اور 16ویں نمبر پر السفر الاول اور السفر الثانی لعذراء ہے۔ عذراء غالباً حضرت مریم علیہ السلام کا لقب ہے، کیونکہ عذراء کا مطلب ہوتا ہے کنواری، تو حضرت مریم علیہ السلام چونکہ کنواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی تھی، تو اس مناسبت سے ان کو عذراء لقب ان کا پڑ گیا تھا۔ اور یہود کی تہمت کو رد کرنے کے لیے، جیسے حضرت علی کو خوارج کہتے تھے کہ بددعا دیتے تھے، تو اس کی ضد میں ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، تو اسی طرح یہود نے تہمت لگائی حضرت مریم کے اوپر، تو اس کی ضد میں ہم ان کو عذراء کہتے ہیں۔ تو ان کے کچھ احوال اور ان کے تذکرے ان دو کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ 7ویں نمبر پر حضرت ایوب علیہ السلام کی کتاب ہے، کتاب ایوب، اور 18ویں نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ بعین ہی وہی زبور کر وہ تذکرہ کر رہے ہوں، بلکہ زبور کی نسبت سے یا داؤد علیہ السلام کے زمانے کے جو حالات ہیں، تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء میں سے تھے، تو وہ حالات اور ان کے زمانے کے جو احوال ہیں وہ اس کتاب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جلیل القدر بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایک عالی شان بادشاہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا، عہد نامہ عتیق کی 19ویں کتاب جو ہے امثال سلیمان کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کے ادوار اور کے دور کے حالات مذکور ہیں۔ 20ویں نمبر پر کتاب الجامعہ ہے، جامعہ بھی کہتے ہیں اور کتاب الواعظ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو جامعہ یا واعظ ہے، اس کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، جامعہ یا واعظ۔ اور یہ جو کتاب الجامعہ ہے، اس کے اندر انہی جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نصیحتیں موجود ہیں، جس کی مناسبت سے اس کو کتاب الجامعہ کہا جاتا ہے۔ 21ویں نمبر پر کتاب نشید الانشاد ہے، اردو میں ہم اس کو غزل الغزلات بھی کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سارے گیت کہے تھے، قریباً 1005 گیت تھے جو اس کتاب نشید الانشاد کے اندر مروی ہیں۔ اللہ جانے اس کے اندر، ظاہر ہے کہ اس کے اندر سچائی تو ہے نہیں ہے، البتہ منسوب ان کی طرف ہے۔ 22ویں نمبر پر کتاب اشعیاء ہے، یہ بھی ایک برگزیدہ شخصیت کا نام ہے۔ کتاب یرمیاء پیغمبر گزرے ہیں، اور کتاب مراثی یرمیاء، مراثی یہ مرثیہ کی جمع ہے، اور مرثیہ نظم کو کہا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں اس نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر غم کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر غم تھا یا نہیں تھا، بہرحال نظمیں ہیں جو یرمیاء علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ 25ویں نمبر پر کتاب حزقیل ہے یا حزقیال، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، ان کے دور کے حالات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ 26ویں نمبر پر کتاب دانیال یا اس کو دانی ایل بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اور بہت ساری روایات ان کے بارے میں اسرائیلیات میں مشہور ہیں۔ اس کتاب کے اندر ان کے تذکرے موجود ہیں۔ 27ویں نمبر پر کتاب یوشع ہیں، یہ کو بعد کے یوشع ہیں، یہ وہ پہلے جو یوشع بن نون گزرے ہیں وہ نہیں ہیں۔ 28ویں نمبر پر کتاب یوئیل ہے، 29ویں نمبر پر کتاب عاموس ہے، 30ویں نمبر پر کتاب عدیہ ہے، اور اسی طریقے سے 31ویں نمبر پر کتاب یونان ہے، یونان کے دور کے احوال، اور 32ویں نمبر پر کتاب میخا ہے، اور 33ویں نمبر پر کتاب ناحوم ہے۔ ناحوم غالباً ایک شہر کا نام ہے، غفر ناحوم یا غفر نوم انگلش میں اس کا عموماً تذکرہ آتا ہے، اور 33ویں نمبر پر کتاب حبقوق، اور 35ویں نمبر پر کتاب صفوینہ، اور 36ویں نمبر پر کتاب حجی، اور 37ویں نمبر پر کتاب زکریا علیہ السلام، اور 38ویں نمبر پر کتاب ملاخیہ یا ملاکی، دونوں طریقے سے لکھا ہوتا ہے اردو کی کتابوں میں، ملاکی یا ملاخیہ۔ تو یہ 38 کتابیں ہیں جو عہد نامہ عتیق کی پہلی قسم میں شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عہد نامہ عتیق کی پہلی قسم ہے جو تمام نصارہ کے یہاں مستند ہے اور قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ عہد نامہ عتیق کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس میں وہ کتابیں شامل ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ مختلف فی ہیں اس کے اندر نصارہ، بعض اس کی صحت کو مانتے ہیں اور بعض اس کی صحت کو نہیں مانتے۔ اس میں کتاب استیر، کتاب بارزخ، کتاب دانیال کا ایک جز ہے، کتاب توبیہ، کتاب یہودیت، کتاب دانش، کلیسائی پند و نسائے، کتاب المقابین الاول، کتاب المقابین الثانی۔
یہ کتابیں عہدنامہ عتیق کی دوسری قسم میں شامل ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں گفتگو کو لے کر عہدنامہ جدید کی پہلی قسم کی طرف۔ عہدنامہ جدید کی پہلی کتاب انجیل و متی ہے۔ متی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور 12 حواری ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ یہ غفرناہوم جو فلسطین کا ایک شہر تھا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عشر وصول کرنے پر مامور تھے، تو اسی قیام کے دوران وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ کب اور کہاں کس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ اناجیل اربع پہلی جو 4 ابھی ہم بیان کریں گے، ان میں سے یہ پہلی کتاب انہی کی طرف منسوب ہے، اور اس کو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری سب سے قدیم انجیل ہے، حالانکہ اس انجیل کی نسبت متی کی طرف کوئی درست نہیں ہے، پھر بھی خیر یہ وہاں پر مذکور ہے تو ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ انجیل کو انگلش میں گاسپل کہتے ہیں، تو عموماً آپ نے اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سنتے ہوں تو اس کا حوالہ دیتے رہتے ہیں گاسپل آف میتھیو، تو گاسپل آف میتھیو سے ہی انجیل و متی مراد ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے انجیل و مرقس، عموماً لوگ اس کو مرقس پڑھتے ہیں، میم کے اوپر بھی پیش ہے، قاف کے اوپر بھی پیش ہے، انجیل و مرقس۔ انگلش میں اس کو گاسپل آف مارک کہتے ہیں، MARK، اور یہ جو مرقس ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کے شاگرد ہیں۔ گویا ان کی جو حیثیت ہے یہ عیسائیت میں ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں کسی تابعی کی ہوتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کے شاگرد ہیں۔ اسکندریہ کے شہر میں جو بڑا کلیسا بنایا گیا ہے عیسائیوں کے نزدیک وہ انہی کا بنایا ہوا ہے، ان کو 68 عیسوی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ جو انجیل ہے اس میں سابقہ انبیاء کرام کی ان بشارتوں اور خوشخبریوں کو ذکر کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں بیان کیے گئے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک کے واقعات انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تقریباً 16 ابواب ہیں اس کتاب کے۔ انجیل و مرقس کے بعد تیسرے نمبر پر انجیل لوقا ہے، انگلش میں گاسپل آف لیوک کہتے ہیں۔ یہ جو لیوک یا لوقا ہیں یہ اپنے زمانے میں ڈاکٹر تھے، طبیب تھے۔ سینٹ پال جس کو ہم پولس کہتے ہیں یا پولوس اردو میں کہتے ہیں یا عربی والے بولس کہتے ہیں، یہ لوقا عموماً سفروں میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تقریباً 70 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ جو انجیل لوقا یا گاسپل آف لیوک ہے اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 24 ابواب ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک کے واقعات اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ عہدنامہ جدید کی پہلی قسم کے اندر جو چوتھی کتاب ہے وہ کتاب انجیل یوحنا ہے، انگلش میں گاسپل آف جان اس کو کہتے ہیں۔ یوحنا ہا کے اوپر زبر کے ساتھ ہے، عربی والے عموماً ان کا نام حبیب بن زبدی ذکر کرتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ممتاز 12 حواری تھے ان میں سے ان کا ممتاز درجہ تھا، ان میں سے بھی افضل ترین شخصیت کے حامل تھے۔ یہ جو چوتھی انجیل ہے انجیل یوحنا یہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ ان کی چند کتابیں ان کی طرف منسوب مزید عہدنامہ جدید کے اندر آگے آ رہی ہیں، 3 تو ان کے خط ہیں اور ایک کتاب مکاشفہ وہ بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یوحنا عموماً یہ جو عبرانی لوگ ہیں یا عیسائی یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہاں پر مراد نہیں ہے، یہ بلکہ یہ یوحنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، تو ان کو بھی یوحنا کہتے ہیں اور حضرت یحییٰ کو بھی یوحنا کہتے ہیں، لیکن عموماً کتابوں میں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کو یحییٰ المعمدان کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے اور ان کو صرف یوحنا کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کے حالات سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان تک اٹھائے جانے تک کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بھی 21 ابواب ہیں۔ عہدنامہ جدید میں یہ پہلی 4 کتابیں جو اناجیل اربعہ کے نام سے ذکر کی جاتی ہیں، یہ ان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جیسے پیچھے عہدنامہ قدیم میں پہلی 5 کتابوں کو تورات کہا جاتا تھا، ویسے ہی انجیل کا لفظ ان 4 کتابوں کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔
عموماً وہی غلطی میں جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عہد نامہ عتیق پورے کو لوگ تورات کہہ دیتے ہیں، تو اسی طرح عہد نامہ جدید پورے کو انجیل کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ انجیل عہد نامہ جدید پورا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی 4 کتابیں صرف انجیل کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک غلطی عموماً لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجیل کے 4 روایتیں ہیں، 4 نقلیں ہیں، مختلف لوگوں نے اس کو پیش کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان 4 کو ملا کر انجیل کہتے ہیں، اور انجیل کے اندر موجود یہ 4 اناجیل اربع ہیں۔ یہ انجیل کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں موجود نہیں تھا، اس کو عربی بنایا گیا ہے۔ اصل میں یہ یونانی زبان کا لفظ ہے انجیلیون، اس کو عربی بنا کر انجیل بنا دیا گیا ہے۔ آج کل ہمارے مصر وغیرہ میں عموماً رواج ہے کہ وہ جیم کو قاف بنا دیتے ہیں، تو انجیل کو انگیل بھی پڑھتے ہیں وہ مصر کے اندر جو عیسائی وغیرہ ہیں۔ تو آپ اگر یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کریں انجیل، تو وہ آپ کو اگر مصر کا کوئی عرب پڑھ رہا ہوگا تو وہ کہے گا انجیل و متی، تو یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے۔